اور حضرات علماء کرام، ہمارے لیے تو دعا ہے، ہماری اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا فرمائی تھی۔ اماں جان نے الہ العالمین میرے محبوب کی امت کے جو علماء ہیں ان کا رزق پوری دنیا میں بکھیر دیں، اور اماں جان کی دعا قبول ہے۔ اماں جان کی دعا، یہ دعا کیوں فرمائی؟ محدثین کرام فرماتے ہیں روزی روٹی کے لیے جائیں گے تو دین کا کام بھی کریں گے، اور مولوی واحد ہے جس کی دکان اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تمہاری دکان ادھر، تمہارا بزنس سب ادھر، اگر مولوی جہاں جائے گا اس کی دکان اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ علماء کرام، مسجد سے چھٹی ہو جائے، مدرسے سے چھٹی ہو جائے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگلی مسجد میں جا کے تم نے چپڑاسی نہیں لگنا، مولوی لگنا ہے۔ کیوں جی؟ وہاں 4 دن تقریر کرو گے، لوگ دیوانے ہو جائے گا، پھر کام چل پڑے گا، پھر تمہاری دکان چل پڑے گی، پھر چلتا رہے گا سلسلہ۔ اور اللہ تعالیٰ علماء کو سب سے زیادہ عزت اور وقار سے رزق عطا فرماتے ہیں، عزت سے رزق دیتے ہیں۔ میرے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے، فرمایا دیکھو بھئی، ایک آدمی مرغیاں پالتا ہے، دانہ پھینکتا ہے، کھا لے نہ کھائے، نالی میں گرے، جہاں مرضی جائے، لیکن فرمایا جو مرغا پالتے ہیں لڑنے کے لیے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، ہاں جی، ہر وقت بغل میں دبا کے پھرتے ہیں، پھرتے یا نہیں پھرتے؟ یہ مرغے پال جو ہیں وہ تو سمجھیں گے اس بات کو۔ کیوں اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں؟ کیوں اس کی اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے تو مالک کا نام اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے مالک اس کا خیال کرتا ہے، تو اللہ بھی علماء کو شان و شوکت سے رزق اس لیے عطا فرماتے ہیں۔ دین کے لیے جب قربانی کی ضرورت ہوتی ہے علماء آگے آتے ہیں، دین کی عظمت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے سب سے زیادہ قربانی حضرات علماء کرام کی ہے، اس لیے اللہ ان کو عزت سے نوازتے ہیں اور عزتوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔